بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہ جاؤ بھی تسی تھلے، بہ جاؤ سونے، بہ جاؤ تھلے، بہ جاؤ تھلے، بہ جاؤ تسی بھی تھلے، تسی بھی سارے بہ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز سادہ کر دیو، ایک آواز ہے، کدھر گئے ساؤنڈ والے بھائی، یہ کوشش کو ختم کر دیو. بسم اللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا مولانا معوانا ملجانا محمدا عبده ورسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا. ادھی کو بالکل بند کر دیو، ایک آواز کھول دے سو ذرا. الصلاة دروشی پڑھو بھی سارے بندے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ. احباب محبت و ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء اہل سنت و جماعت، یہ بڑے خوبصورت آواز و انداز نے مالکن دعوت تینہ نو دیتی سی پر ٹائم میرا ہو گیا سی. ٹھیک ہے جناب، پھر اسی ذرا اپنے ٹائم دے ذرا پابند ہاں. پہلے بھی اسا آدھا گھنٹہ کو لیٹ ہو چکے ہیں توڑے انتظامی امور دی وجہ تو. یہ ان بعد انشاءاللہ ناشری پرسن میرے حضرت مولانا علامہ نصر اللہ صاحب انہوں نے اس خوبصورت پروگرام دا میں نو حکم فرمایا اور میں حاضر ہاں. اور میں دعا گوں اللہ تعالیٰ جمی دوست جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام دا انعقاد کیتا انہوں دے رزق مال و جان اندر دائمی خیر و برکت نصیب فرمائے. میرے ذمے خوبصورت عنوان ہے عظمت اہل بیت اطہار اور بالخصوص حضرت مخدومہ کائنات سیدہ سلام اللہ علیہا. آپ دی بارگاہ نذرانہ خراج محبت عرض کراں گا. سب تو پہلی بات ذہن وچ رکھنا بھئی میرے ال ویکھنا سجے کھبے نہیں کہ اہل سنت و جماعت دا اے منہج و مشرب ہے کہ اسی جیدے نال بھی محبت کر دیں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ کر دیں. ساڑی ربط اور تعلق اور محبت دا معیار کسی دی داڑھی نہیں، جبہ و دستار نہیں، پگ نہیں، بلکہ ساڑی محبت دا معیار بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت کامل ہے. میں پچھلے سال بھی شاید یا اس تو پچھلے سال ان تو میں یاد نہ آ رہا، میں تو ارنال اس موضوع تے گل کر چکا کہ ادب و محبت دا رشتہ جنہ شخصیات نال بھی یہ ساڑا نبی علیہ السلام دی اولاد پاک ہوئے، ازواج پاک ہوئے، بنات پاک ہون یا صحابہ پاک ہون، ساڑا جڑا محبت دا رشتہ ہے نا وہ صرف جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو ہے. اور اے اہل ایمان دی صفت ہے کہ او ہر پاکیزہ ہستی دا ادب و محبت صرف نبی علیہ السلام دی وجہ تو رکھتا ہے. اور اے بڑی خاص بات ہے جس بندے میرے نبی نو چھوڑ کے اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کیتا اور رافضی بن گیا، اور جہاں میرے نبی نو چھوڑ کے صحابہ دی محبت دا دعویٰ کیتا وہ خارجی بن گیا. اور ایک اہل سنت و جماعت نے جڑے راہ اعتدال تے کھڑے نے کہ اسی صحابہ نال محبت بھی حضور دی وجہ تو کر دیاں اور اہل بیت اطہار نال محبت بھی حضور دی وجہ تو کر دیاں. خاص بات ہے کہ اہل بیت، لفظ اہل بیت، میرا جوان اس بات تو سنے سمجھے یاد کرے اور اگے پہنچائے. اہل بیت تو مراد کی یہ سب تو پہلے تو انہوں اس گل دا پتہ ہونا چاہیے. سب تو پہلے اہل بیت تو مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین. میرے سامنے بندے مٹھا مٹھا ہی آج کم چلونے ہیں نا. سب تو پہلے بھئی اہل بیت تو مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ کریمہ اور حضور دے والد گرامی. سب تو پہلے اہل بیت تو مراد ہے نبی علیہ السلام دے والدین. اچھا دوجہ نمبر تے اہل بیت تو مراد ہے نبی علیہ السلام دی ازواج. اس پاس سے آ جاؤ جی، چھیتی 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 چلو بس ٹھیک ہے. پہلے نمبر تے اہل بیت تو مراد حضور دے ماپے ہیں، اور دوجے نمبر تے اہل بیت تو مراد نبی علیہ السلام دیاں بیویاں. یہ گل یاد وچ رکھنا، اولاد بعد وچ ہوندی ہے اور بیوی تواڈے پنڈ بھی ایویں ہیں. چلو آئی پتہ کرنا سی بھئی بیوی پہلے تے بچے بعد وچ. ہن اہل بیت تو مراد وقت ضائع نہیں کرنا کوئی 25 منٹ. اہل بیت تو مراد سب تو پہلے والدین مصطفیٰ یعنی نبی پاک دے والدین. اچھا دوسرے نمبر تے اہل بیت تو مراد نبی علیہ السلام دی جمی ساری ازواج مصطفیٰ بیویاں.
اچھا تیسرے نمبر تے اہل بیت تو مراد نبی پاک دی ساری اولاد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ٹوٹل حقیقی اولاد دی تعداد ہے 7. 4 بیٹیاں 3 بیٹے. 4 بیٹے بھی بیٹیاں بھی اہل بیت, 3 بیٹے بھی اہل بیت. آل جعفر بھی اہل بیت, آل عباس بھی اہل بیت, آل عقیل بھی اہل بیت, آل علی بھی اہل بیت, جنہاں تے صدقہ حرام ہے وہ بھی اہل بیت, پیر حسن بھی اہل بیت. سوچ بھی تسی نہیں سکتے اس ویلے اسی جتنے تھکے ہیں, پر تسی ان صرف تکنا نہیں نال بولنا بھی ہے. بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر حسن بھی اہل بیت اور پیر حسین بھی, اوچی بولو, پیر حسین بھی. نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں بھی اہل بیت, 3 بیٹے بچپن وچ فوت ہو گئے اہل بیت, ازواج اہل بیت, جنہاں تے صدقہ حرام ہے اہل بیت. کوئی زبان خاموش نہ رہے, پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری اہل بیت تو سب تو افضل اعلیٰ شخصیات جناب مولا مرتضی, جناب سیدہ زہرا, جناب مولا حسن پیر حسین. جناب نے کچھ سمجھا گئی نا. سب تو پہلے جس وقت تواڈے دماغ یا تواڈے سامنے کوئی کسی قسم دا بندہ اہل بیت دی گل کرے تے آپ تے ذہن وچ آنا چاہیے ہے نبی تو سارے ہی نے, پر امام الانبیاء میرا نبی ہے. اہل بیت اور بھی ہیں, پر سب تو عظمت والے 5 تن پاک. اور میں اپنے کو گل نہیں کرتا پیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس وقت آیت طیبہ نازل ہوئی فی بیت ام سلمۃ فدعا فاطمہ حسنا وحسینا فجل لهم بکسائن وعلی خلف ظہرہ فجل لهم بکسائن ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیت. میرے نبی دی بیوی قیامت تک تے مومنہ دی ماں, رسول اللہ دے حرم دی زینت. میں صرف جائی نو تقریر نہیں سنا رہا, سیانا بندہ میری تقریر نو چس نال سنے. بھئی نبی علیہ السلام دی زوجہ حضرت ام سلمہ دیا نے میرا ویڑ ہے, تے جس ویڑے آیت نازل ہوئی تے مائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آ جاؤ, حسن آ جاؤ, حسین آ جاؤ. 5 تن پاک ایک چادر تطہیر دے نیچے آ گئے. فرمایا یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے. تے حضرت ام سلمہ کے حضور اس چادر وچ میں بھی آ جاؤں. فرمایا قال امتی علی مکانک و امتی علی خیرک. فرمایا تو تا اس چادر چاہے جے تو اہل بیت شامل نہ ہوئے, تو پہلے ہی میری بیوی ہے, یعنی پہلے ہی اہل بیت شامل ہیں. لہٰذا اہل بیت اطہار دا جس وقت لفظ اور ٹرم استعمال کیتا جائے یہ تو حضور دیاں بیٹیاں نکل نہیں سکتیاں, بیویاں نکل نہیں سکتیاں, حضور دے پتر نکل نہیں سکتے, آل جعفر, آل عباس, آل عقیل, آل علی نکل نہیں سکتے. اور اگلی گل بھی میں آہستہ نہیں بلکہ تہاڈی توجہ حاصل کر کے کرنا چاہ رہے ہیں. مصطفیٰ کریم دی ساری اہل بیت دا ادب کل بھی سنی کردا سی, آج بھی سنی کردا ہے. آپ کو پریشانی تو نہیں نہ ہو رہی؟ چلو مزید ایک قدم اگے چل دیں. اگر تسی اجازت دیو تو میں پھر تانوں 5 تن پاک دا صدقہ 5 حدیثاں سنا دینا جناب. یا اللہ جڑا ہور ہولی بولے او دی بھی خیر ہوے. آپ تو حدیث پاک سنانی ہے جناب. یہ دوجا پہلا فرمان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت. فرمایا جڑا ایک دن اہل بیت نال پیار کرے گا, ایک دن. ایک گل کیتی کنے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابن مسعود فرماؤندے نے من صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک گل ذہن وچ رکھنا, حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت. فرمایا جڑا ایک دن کوئی زبان آہستہ نہ بولے, فرمایا جڑا ایک دن اہل بیت نال پیار کرے گا پھر اللہ 1 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرما دے گا. یہ دسن والا کون ہے؟ ابن مسعود. ابن مسعود کون ہے؟ سچا صحابی. ہن گل تو سن سو روندی پی کہ نہیں؟ دسن والا کون ہے؟ نبی دا ایک بندہ بولے آ پاسے والا. دسن والا کون ہے؟ نبی پاک دا صحابی. تے کی دسیا بھی یہ گل چیتے رکھنا, جڑا ایک دن اہل بیت نال پیار کرے گا اللہ 1 سال دی عبادت دا ثواب دے گا. جے تسی اجازت دیو تے پھر تانوں دوجی حدیث پاک سنا دیاں. ٹولے مائیے تو سن لینے اگے. ہن ذرا حدیث پاک تے لذت نال بولنا. فرمایا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علیہ وعلی اہل بیت ولم تقبل منہ. فرمایا جڑا نمازی نماز پڑھے اور نماز وچ اہل بیت رسول تے درود نہ پڑھے اللہ دی نماز چک کے مارے گا منہ تے. کیوں؟ نماز وہ بھی قبول ہوئے گی جڑا نماز وچ رسول دے بچیاں تے درود و سلام پڑھے گا. اگر آپ خاموش رہو تے تانوں پھر ایک حدیث پاک اور سنا دیاں.
کدے تو تہاڈا دل کر ہی پے گا نا سارے دا بولن نو. تاردار ختم نبوت دا تیجا فرمان ہے تے کوئی زبان خاموش نہ رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و احب اباہما و امہما کان معی فی درجات یوم القیامہ. فرمایا جڑا دنیا سے رہ کے میرے نال، میری زہرا نال، میرے مرتضیٰ نال، میرے حسن نال، میرے حسین نال، مینوں پتہ ہے جڑا پاکاں دے ناں تے بولے او دے منہ نو بیماری بھی نہیں لگ سکتی. تے میرا یقین ہے جڑا نیند اڑا کے نبی دے پتراں تے بولے دے بچیاں دی خیر ہو جاندی ہے. پھر دستا فرمایا من احبنی فاحب ہذین فاحب اباہما فامہما کان معی فی درجات یوم القیامہ. فرمایا جڑا دنیا سے رہ کے میرے نال، میرے ال ویکھنا، فرمایا جڑا دنیا سے رہ کے میرے نال، میری زہرا نال، میرے مرتضیٰ نال، میرے حسن نال، میرے حسین نال ٹک لینا. فرمایا جڑا دنیا سے رہ کے پنج تن نال پیار کرے گا پھر فرمایا جنت ساڈے نال ہوئے گا. اگر آپ اجازت دیو تو تمہیں پھر ایک حدیث اور سنا دینے. اچھی نہیں بولنا، اچھی بالکل نہیں بولنا. حالات ملک کی ٹھیک نہیں، پولیس لے جاندی ہے. واہ بھائی واہ، رسول دے پتراں دا ذکر ہوئے تو سارے نواب بن کے بہ جاؤ. انج نہیں اوتھے جو بھی او پر سجنا دی محفل چ تے تہاڈی طبیعت وچوں نظر آوے بندے راضی ہیں. اے تے مینوں داب دود کوئی نہیں، گل تے حضور دے ویڑے دی ہو رہی ہے. چلو جی یہ گن دے جانا. اج کئی بندیاں نے تانوں حدیثاں نہیں آوندیاں، میں کہا سننی ہاں تے پوری ہوش چلی علی پہ کر دیاں. تاردار ختم نبوت دا اگلا فرمان ہے، ہاں ٹھہرے تے بولنا. فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی. فرمایا گل ذہن وچ رکھنا، اس وقت تک کسی سینے سے ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک او دے دل وچ پنجتن دا پیار داخل نہ ہو جائے. چلو بھائی اجے بھی دو بندے میرے سامنے چپ کر کے بیٹھے نے، کتے تے بول ہی پوسن. آکھو تے ایک حدیث پاک تانوں اور سنا دیاں، جدو تسی کہندیاں رہنا تے آپا سناؤندیاں رہنا. فرمایا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا. یہ 7ویں حدیث ہے میری تقریر دی. تاردار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو داڑھی رکھے تے نماز پڑھے تے حجاں کرے تے زکاتاں دے، فرمایا کعبے دے وچ بھی چلے جائے، پر گل ذہن وچ رکھ جے او دے دل وچ میری اہل بیت میری اہل بیت میری اہل بیت میری. دس میں پہلے گیا، فرمایا جو مرضی کرے، فرمایا اگر وہ دل وچ میری اہل بیت دا پیار نہیں ہے تے اللہ تعالیٰ ساری عبادت دے منہ تے مارے گا. کوئی نماز انہوں نفع نہیں دے گی، روزہ نفع نہیں دے گا، حج زکات نفع نہیں دے گا. کیا عبادت انہوں نفع دے گی؟ جیدے دل وچ میری اہل بیت دا پیار ہوئے گا. جی اجازت دیو تے ایک حدیث پاک آپاں نوں اجے اور بھی آوندی ہے. ساڈے نال ہویا ایک بندہ مینوں ٹکریا، وہ آندا جی اسی علی علی بڑے کرنے ہاں تے تسی نہیں کردے. تے میں کہا سن پی کے اسی بھی نہیں کردے. آ کیمرے 4 ساڈے سامنے لگے تے بندے تے تقریر سنتے ہی نہیں نا مڑ ساڑیاں. تے بس چیتے رکھنا بھی اہل سنت دا منہج جیڑا نا او بڑا ڈاڈا ہے. اے نہیں کہ میں اہل بیت دی گل کراں پر صحابہ پروں میری طبیعت خراب ہو جائے، یا صحابہ دی گل کراں اہل بیت پروں میرا مزاج بوجھل ہو جائے. چپ ہے سنیاں رستہ مدینہ شریف دے جناب حضور دے شہر چکو ہوئے تے او دے ہاتھ چمدے ہاں. یہ کڑدیاں گلاں ہوئیاں. بھئی اگلی حدیث پاک دی لذت دینی تے مٹھیاں نہیں بولنا. نبی علیہ السلام تاردار ختم نبوت فرمایا لکل شیء اساس فاساس الاسلام. فرمایا ہر شے دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. تسی مسجد بلڈنگ بنا دیو دی پہلے بنیاد ہے، گھر بنا دیو پہلے بنیاد ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اٹاں دی بلڈنگ تے کو لینٹر پا دے بھی پہلے بنیاد تگڑی تے مقام تگڑا. فرمایا اسلام دی بھی کوئی نہ کوئی شے بنیاد ہے. میں بندہ لبنا جڑا چپ کر کے بہ گیا. حضور اسلام دی بنیاد کی ہے؟ فرمایا ساڈے بچیاں دا پیار. واہ بھائی واہ، کو 55 ڈی والے دا ڈر لیا. مٹھا مٹھا بالکل نہیں بولنا تے چس دینی ہے. ہن اگر اجازت دیو تے ایک حدیث تانوں اور سنا دینے ہیں جناب.
اپنا تو سفر ہی ہے حدیث شریف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گل چیتے رکھنا میری اہل بیت دا مقام کیے فرمایا من حافظنی فی اصحابی و اہل بیتی کم لہو یوم القیامت حافظا فرمایا جڑا دنیا سے رہ کے میرے صحابہ تے اہل بیت دی عزت دی حفاظت کرے گا میرے صحابہ تے اہل بیت دی عزت دی حفاظت کرے گا پھر فرمایا قیامت والے دن میں نبیوں دی حفاظت کر کے جنت لے جاواں گا ایک حدیث پاک ہے تسی بولنا نہیں صرف ویکھنا ہی ہے جڑا نہ بولنا ہوئے مڑ ویکھن دا ثواب تے لب ہی جائے بھائی چھڑا بندہ سارے دیہاڑی بولے تے حضور دی حدیث واری ہوئے یہ کیڑی گل ہوئی ہاں ٹھیک ہے چلو مزید اگر اجازت دیو تے حدیث پاک سنانے ہیں پر اجازت ڈاڈی دیو اب بار بار اجازت والی گل بھی دے وچ بھی کچھ راز ہے تن چج جا جائے محفل وچ پئی دا کیویں فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به لم تضلوا بعد احدهما اعظم من الاخر کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض بیترۃ اہل بیت ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض فرمایا صاحب میری امت میں دو فضلی چیزاں دے کے جان لگے ایک قرآن ایک میری اہل بیت فرمایا جڑا قرآن نال جوڑ کے رہے گا او دا بھی بیڑا پار ہے سن جدے دل وچ میری اہل بیت دا پیار ہوئے گا او دا بھی بیڑا پار ہو جائے گا او دے دل وچ اہل بیت نہیں بولے لال رنگ دے انہیں کپڑے پائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں صرف میں تو پتہ کرنا سی کسے بھی نہیں لال رنگ دے پائے میں کس بالکل کو میری تقریر تو سمجھا رہی کوئی نہیں آ رہی ایک حدیث پاک میں نے اجے اور بھی آؤں دی جتھے تسی پوج پہ بادشاہ استا دیر رات ان بے گڑیاں تھکے پہ ہیں تو ان کو گلنا تو اڑے آپا تو کر رہے سیدھی جی گل حضور دی آلے بیت ان اسامت اپنا سیدن اے صحابی ہے ایک گل سنون والا کون ہے نبی دا اجی دی منہ نو کچھ نہیں ہویا وہ بولے نبی دا ہن پتر صحابہ بھی سچے تے صحابہ دی گل بھی سچی فرمایا ان اسامت اپنا سیدن قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سات لیلۃ فی بعد الحاجتی فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشتمل على شيء لا ادري ما هو فلما فرغت من حاجتي اسامہ نے کو کم پہ گیا مینوں کوئی کم پہ گیا تے میں ٹردا نبی پاک کول آیا تے سرکار اتے چادر اوڑی ہوئی ہے اب منظر ذہن وچ رکھنا حضور آدے اتے کی اوڑی ہے بہت شکریہ تے کام میرا نبی علیہ السلام نو میں جا کے ہاتھ بنی مدینے والے آ میرا کام ہے سرکار میرا کام کر دیتا تے جدوں میں اٹھن لگیا نا تے میں پوچھ لیا حضور آ جڑی چادر لئی ہے دے وچ کچھ ہے تو تھوڑا جا منظر ذہن وچ لے آیا حضور چادر اوڑی ہے تے صحابی پوچھدا پیا حضور آ جڑی چادر تسی لئی ہوئی ہے بھلا اے دے وچ کچھ ہے سرکار جڑا جواب دیتا نا ہن اشارہ کراں گا تے تسی چپ نہیں رہنا سرکار آ کے اسامہ مڑ بیٹھ جا بھائی جی ہن چادر والی شے ویکھنی ہے تے موڑ بہ جا اے گیا بہ تے ہن گل اگلی ہے سرکار ایسے چادر دا سجا پلو چوک کے فرمایا اے میرا حسن ہے تے کھبا پلو چوک کے آکھیا اے میرا حسین ہے تو میں پتر مصطفیٰ دے سینے تے کھل لگے ہوئے نے سرکار اتے چادر دی بکل ماری ہے اگا میں چپ نہ کرنا فرمایا اسامہ ہے میری بیٹی دے بیٹے نے سن اسامہ جڑا انہاں نال پیار کرے گا رب او دے نال پیار کرے گا اجازت دیو تے ایک حدیث بھاؤ آپا نو اجے اور ہوندی کوئی کٹا وچا نہیں کوئی وائی جہاز نہیں سنا رہے آپا ہم تو بھائی حدیث سنا رہے ہیں تسی سارے تے میں آپا نبی دے پتراں دے درد غلام ہاں محبت کر دے ہاں چلو مسئلہ میں تسی دسنا ہے سنا میں تو دینا ہے تسی بن ویکھیں عاشق ہو
آئے بھی تہاڈا دل نہ کرے تو ہن بول لینا مولویاں کولوں نبی دے پتراں دیاں شاناں سن کے تسی محبت کردے ہو جنہاں نبی کولوں سنیا ہوئے گا چلو ایک بندے دا میں نام لین لگیا تو بول بھی بندہ ہی سکتا ہے حضرت عمر بن الخطاب مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ چاہت مصطفیٰ تمنا مصطفیٰ خواہش مصطفیٰ طلب مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ شوکت اسلام قوت اسلام دلکار اسلام حضرت عمر پر ہولی گل نہ کری کیا خدا دی عطا دا نا عمر ہے مصطفیٰ دی دعا دا نا عمر ہے باہوا جاگ دے پہنے حضرت پیر عمر سرکار آپ جس دن بادشاہ بنے تھے آپ نے فرمایا سن لو مدینے والے ہو جدوں بھی ہن مدینے چ کوئی نواں پھل آئے گا نا جدوں بھی ہن کوئی مدینے چ سال بعد آندے نے نا امب سیب سمجھ تے تسی بھی گئے جے بھئی جدوں نویں خربوجے آن سال بعد نواں کوئی پھل آوے میں آہستہ بولنا ہے دب کے بولنا ہے فرمایا جدوں مدینے چ کوئی نواں پھل آئے گا سارا مدینہ بعد وچ کھائے گا نبی دے پتر پہلے کھان گے چلو پائی ایک دوجے پیر دا نام لین لگیا نا کی یہ یار غار مصطفیٰ مزاج شناسائے نبوت اصدق الصادقین سید المتقین امیر المومنین خلیفہ بلا فاصل امام الصحابہ وآل بیت نبی دے مسلح دا پہلا وارث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے مولا حسن حضرت ابو بکر صدیق دے سامنے ہوندے سن تے حضرت ابو بکر صدیق امام اعظم نو چک دے تے پھر موڈیاں تے بھوندے تے پھر مدینے دے بازاراں ٹر دے تے پھر آندے سن حسن تیرے تو ابو بکر دی ماں قربان تیرے تو ابو بکر دا بابا قربان یہ صورتہ پیڑ تے جی آپا ایک منٹ آستے آپا کسے نو کہیں دے تو کچھ پہندے ہی نہیں میری تو عادت ہی نہیں پر تو انو محبت والی یہ گل سنان لگیاں یہ ساریاں گلاں تو بعد ایک نتیجہ ذہن وچ رکھنا اونا پیار آپ جم کے نہیں کر سکتے جنہ نبی دے صحابہ اس ویڑے نال پیار کیتا اے دے شک کیتا نہیں جا سکتا ایک محبت دے رشتے جدا انکار نہیں کیتا جا سکتا ہے میرا عنوان نہیں ورنہ اے دے تے لمبی گل کردا ہن تانوں کو آل بیت دی عظمت و شام تے محبت سمجھ آئی کہ اجے کوئی نہیں آئی او ہلو جلو ہے کچھ نہیں ہوندا ہاں ہن اگلی گل بھی ایک قدم اگے کریے جے تسی ڈھلے نہیں پے تے میں بالکل گل جناب بالکل اوہو ساڈا تے ٹائم ہی تھوڑا جا رہ گیا ہن اگے چل مولانا مینوں آکھیا جی بالخصوص آل بیت وچوں گل کرنی اج شہزادی رسول سب تو پہلے چیتے رکھو حضور دیاں بیٹیاں کنیاں دوبارہ قرآن دی قسمیں کنیاں ویری گڈ بندہ بہت ساری تطبیقت دا نکلیا کنیاں تیاں چار تے سکیاں پہنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین دے بطن اقدس چوں چار بیٹیاں ایک آندا جی میں نبی دی تیاں نہیں مندا تے میں کہا میں تینوں نہیں مندا اجے بھی نہیں آپ بالکل میں تو مسئلہ سمجھا رہا اب میریاں دو تیاں نے جڑا میں نے سویرے کھال کے آکھے مولوی میں تیرا بڑا بڑا عاشق ہاں پر ایک تی تیری ہے دوجی تیری نہیں او مڑا عاشق ہی ہے نا میں انہوں کہنا ہے چگڑے جان دیئے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی تو میرے نال محبت کامل تاں ہوئے گا جے ساری اولاد نال پیار کرے گا سرکار دیاں تیاں نے چار انکار نہیں کیتا جا سکتا سب تو پہلے دے بیٹی دا نا سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا پر چاراں وچوں جڑی سب تو اعلی نا وہ حسن دی ماں زہرا ہے اجے بھی کوئی دل بولیا تو منہ تھلے رکھے چاراں وچوں جڑی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی افضل والا ہے نا او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی حسین دی ماں سیدہ زہرا ہے کون سیدہ زہرا پھر میں کٹا بچہ نہیں چھڑ دا پھر ایک قدی سنا دینا کون زہرا سب تو پہلا فرمان نبی علیہ السلام دی زوجہ حضرت جناب عائشہ صدیقہ آپ فرما دیا نے میں دس دیا زہرا کون ہے جیدہ چلنا نبی جیسا کو میری ماں دی عزت تے بولے تے میں خوش ہو مانگا اے کربلا والے دی ماں دی عزت تے بولو پیر راجی ہو جا سن ہاں تے ڈھلیا نہیں ہونا منڈیوں ذرا تگڑے ہو کے بولیا کرو فرمایا میں دس دیا کون ہے جس کا چلنا نبی جیسا اٹھنا نبی جیسا کھانا نبی جیسا پینا نبی جیسا کون ہے زہرا ہن بھی مٹھا بندہ تھلے منہ کر لے فرمایا جی صورت بھی مصطفیٰ جیسی جی سیرت بھی مصطفیٰ جیسی
چلو بھائی ایک حدیث پاک اور آ جائے پھر سبحان اللہ یہ ذرا اپنے کور رکھو تو ذرا دب کے بولو سبحان اللہ ہے کہنے گا اے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اگلا فرمان چھوڑاؤنا تے نہ اے بھی مسلمانہ دی ماں تے نبی دی بیوی تے نہ ہے حضرت سیدہ جناب ام سلمہ آپ تو پوچھتے ہیں زہرا کون ہے کیا جواب دیتا فرمایا جب میرے نبی کسی سفر پہ جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی زہرا کو ملتے جب جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی زہرا کو ملتے جدو حضور کے دو کسی سفر تو واپس آندے سن خارج قدم رکھ کے آندے سن میری زہرا میری زہرا میری زہرا میں پھر آنا جاندے سن تی آخرت ملدے سن جدو حضور کار آندے سن تے سب تو پہلے ملدے سن کیوں مصطفیٰ کی محبت کی ابتدا بھی زہرا ہے انتہا بھی زہرا ہے ایک حدیث اپن ہو رہا ہوں شیر شور سنائیے کہ حدیث پاک سنائیے ہاں چلو بس شکر ہے پکے ہی رہنے تاجدار ختم نبوت دا اگلا فرمان یہ کون زہرا ہے اللہ اکبر یہ عورتاں بھی سن رہی ہیں نا کتے خطاب ہن سو ایتھے ہن گل ذرا میں آدھی طبیعت نال کروں گا کون ہے سیدہ زہرا کدے گھر نا روٹی والے تھان تے بہ کے تے تیاں دے سامنے بہ کے آکھی پتر جان دے میں تیرا نام فاطمہ کیوں رکھیا اینی کو گل کرنی با لمبی چوڑی نہیں حضرت ابو بکر صدیق تو کسے پوچھیا کو زہرا پاک دی گل سناؤ تے صدیق پاک کو جواب دیتا فرمایا جس تے حیا کا وجود دیکھنا ہو حسن کی ماں کو دیکھ لے پہ کرے شرم و حیا صدیقہ طاہرہ حیا جس کی پہچان ہو چلو کوئی مسئلہ ہی نہیں اسی پھر تو ٹائم دینے ہیں ایک دن میرے نبی صحابہ نے پوچھا بہترین عورت کیڑی ہے صحابہ مختلف آپ حضور اے بہترین آپ فلان جی دے چے عادت ہوئے اے بہترین جی دے چے عادت ہوئے اے بہترین جدو واری پیر علی سرکار دی آئی نا سرکار فرمایا 10 بھئی علی بہترین عورت کیڑی ہے تے مولا علی ایک جواب دیتا فرمایا سب تو بہترین عورت ہے جڑی نہ کسے غیر نو ویکھے تے نہ کوئی غیروں نو ویکھے سرکار ایک واری علی تک کے فرمایا اے جواب تیرا نہیں میری زہرا دا ہے جڑا خوش ہو گیا وہ شکریہ فرمایا علی یہ جواب تیرا نہیں یہ جواب تو میری زہرا دا ہے کیوں سب تو بہترین ہو نہیں جڑی روٹی چنگی پکاؤندی ہے سب تو بہترین ہو نہیں جڑی تعلیم یافتہ زیادہ ہے سب تو بہترین ہو نہیں جدے کوئی پیسے زیادہ نے سب تو بہترین کیڑی ہے جڑی نہ کسی غیر نو ویکھے نہ کوئی غیروں نو ویکھے اے عظمت زہرا پہ اب بولو حسن کی اماں کی شان یہ ہے نہ کسی غیر نے زہرا کو دیکھا نہ کسی غیر کو زہرا نے دیکھا نہ کسی غیر نے زہرا کو دیکھا نہ کسی غیر کو زہرا نے دیکھا وہ شرم و حیا کی بادشاہ چلو بھاؤا بندے تے گئے کون سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ماں زہرا ہوئے تے پتر حسین ہوندا ہے اگے پائی اسی یا کو پرانیاں گلاں تے نہیں ساڈے منڈے ہن سمجھدار نے اج تو واہ نا 8 10 12 15 کو سال یا 20 سال پیچھے چلے جو تے بچہ روندا سی تے ماں چلی بن دیندی سی ہیں ایویں تے پھر او ماں چلی بندی سی نالے کم بھی کردی سی نالے تلاوت کردی سی نالے نماز پڑھدی سی نالے قرآن پڑھدی سی نالے اونوں ایک واری ہلا دیندی سی تے 3 4 5 منٹ ہلدا ہی رہندا سی تے پھر پتر بھی نیک جمدے سن ہن دی ماں کی آندی ہے پتر روے تے موبائل سامنے دے دیندی ہے پھر وہ جمن والا یار جب بٹ جمد ہے کیا ٹک ٹاکر سٹار بنے گا کیوں ماں نے سیدہ زہرا پاک دی سیرت تو سکھیا کچھ نہیں لوکو تو انو کربلا یاد ہے میں نے تو حسین دا بچپن بھی یاد ہے زہرا گارج کم کر دی سی سب تو پہلے آن دی سی او میرا حسن قرآن چھوڑا او میرا حسین قرآن چھوڑا جس حسین نے زہرا کرو تے زہرا نے حسین کرو قرآن چھوڑیا ہوئے تس سب کچھ کٹا کے بھی پھر حسین نے دیتے نہ بولے تے کتھے بولے پھر ماں نے زہرا ہے حضرت اسماء بنت امیس بیچے 1 منٹ چپ کر جاؤ اسماء بنت امیس کون ہے
سب تو پہلے او کی رولا ہے میرے والی ویکھو جناب بھائی نہ بولیا کرو میں تو تقریر پہ سنانا حضرت اسماء بنت امیس زوجہ جناب جعفر پاک دی جعفر تیار پہلا نکاح آپ دا حضرت جعفر تیار نہ ہویا اے مولا علی دے بیرائن دنیا تو چلے گئے جعفر شہید ہو گئے ایسے عورت اسماء بنت امیس دا دوسرا نکاح حضرت جناب ابو بکر صدیق نہ ہویا برجائی ہے پیر علی دی نکاح صدیق اکبر نہ ہویا پھر حضرت صدیق اکبر دنیا تو گئے ایسی اسماء نال نکاح مولا علی نے فرمایا بار رات 1 بجے پہ تو بھی قصور کوئی نہیں تے حضرت اسماء بنت امیس پاک تو پوچھیا گیا زہرا کون ہے وہ نے میں آپ ایک رنگ ویکھیا ایتھے بھی میں کسی نو کہنا نہیں امر ٹھٹ پٹھا سناونا فرمایا روزیاں دا مہینہ زور دا ٹائم ہے حسن مولا دی ولادت ہوئی ہے پھر آستہ بولنا ہے خدا تو ان پتر نصیب کرے تے اس گل دی چس لینا زور دا بیڑا ہے کیڑا بیڑا ہے تے مہینہ روزیاں والا آ رمضان دا مہینہ ہے تے زور دا بیڑا ہے تے حسن پیدا ہوئے نے میں انہیں اشارہ کراں یا تو اڈے کے ہاتھ بلنا پھر اسماء بنت امیس آندیاں نے میں ویکھیا کہ زور ویلے حسن پیدا ہوئے نے اثر ویلے بطول مصلی تے نظر آ گئی ہے ان کو گلہ تا آپ سمجھ جاؤ تے حضرت اسماء دیاں نے بھی میں ویکھیا آ کی تو میں جلدی جلدی جا کے ساری گل نبی علیہ السلام نے سنائی حضور ہونے حسن پیدا ہوئے تے تہاڈی بیٹی جڑی ہے وہ مصلی تے نظر آئی ہے سرکار آکھیا میری اسماء سن لے آ جڑی میری دھی زہرا ہے کوئی لوکاں دی دھیاں رنگی دھی نہیں ہے کون ہے فرمایا میری بیٹی عام نہیں ہے انسانی شکل میں جنتی حور ہے ایک حدیث بھاؤ آپا نو یہ مسئلہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ پاکیزہ ویڑا ہاں جی رات اپنی ہے سویرے مولوی کتے ہور بھی جاڑا وستے رہو بس تس تقریر سنو تو ان کو چاس سمجھ آ رہی کہ نہیں اور سواد دی خیر ہے سمجھ آنی چاہیے سمجھ آنی چاہیے پھر ایک حدیث سن حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ دے صحابی ہیں انہاں کا میں دسنا زہرا کون ہے ویکھو یار صحابہ دا اس گھر نال کیسا محبت والا تعلق سی میں دستا انہاں کا کی انہاں کا حضرت ابو بکر آئے تھے حضور نو آندے سن میرے ماں پہ تواڈے تو قربان حضرت عمر آئے تھے آندے سن حضور میرے ماں پہ تواڈے تو قربان حضرت عثمان آئے تھے آندے سن میرے ماں پہ تواڈے تو قربان حضرت علی آئے تھے آندے سن میرے ماں پہ تواڈے تو قربان کڈی چس والی گل کر رہے ہیں طلحہ جابر آئے تھے انہاں کہ ساڈے ماں پہ تواڈے تو قربان زید اور سعید آئے تھے انہاں کہ ساڈے ماں پہ تواڈے تو قربان بس آخری دو تین گلاں نے فرمایا جیڑا بھی حضور کول ہوندا سی سرکار آندے سن تے اے صحابی آندے سن حضور ساڈے ماں پہ تواڈے تو قربان فرمایا پر جدوں نبی دے گھر زہرا آ جاندی سی حضور پہلے کھڑے ہوندے سن پھر دھی نو آدی جگہ تے بہندے سن پھر آدی دھی دا متھا چومدے سن پھر حضور فرماندے سن اے زہرا تیرے تو میری ماں آمینہ قربان تیرے تو میرا بابا عبداللہ قربان یہ اس ویلے دی گل ہے جدو بندے دیاں نپ دیں دے سن یہ اس ویلے دی گل ہے جدو دی نو بندے منوس سمجھ دے سن سرکار دھی واسطے کھلوتے پھر آدھی تھاں تے بایا پھر دھی دا متھا چومیا پھر زمانے نو دسیا دھیاں نپن والی شے کوئی نہیں تے عزت والی آئی کئی بندیاں نو بھی پتر بڑے پیارے نے تے دھیاں نہیں پیاریاں اوے تانوں پتراں نالوں دھیاں بہتیاں پیاریاں ہونیاں چاہیدیاں نے کیوں دھیاں نال پیار کرنا تے ساڈے نبی دی سنت ہے ایک حدیث بھائی آپا نو تسی دو نے گوڑیاں تے ہاتھ رکھنے نے مسئلہ خراب ہے ہاں جاگ دے پہنے تو وہ سبحان اللہ سجیو کبھی ہوتے 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 لے دب کے بولو سارے بندے بھی سبحان اللہ آ جائے مال جست بان گئی جی یہ کون ہے سیدہ زہرا میں سمجھنا اس تو اگے فضیلت دا بوا کی میں کھولنا گل ہی بڑی وڈی ہے سرکار فرمایا قیامت تک ہر بندے دی اولاد دا سلسلہ پتران دے ویڑے تو ٹرے گا
تہاڈی میری نسل دا سلسلہ پتراں دے ذریعے اگے چلے گا. وہ آکھن گے فلانے دا فلانے دا فلانے دا فلانے دا فلانے دا. پر نبی پاک دا دھی زہرا نال کڈا کو پیار سی. حضور دے تینوں پتر اللہ نے بچپن وچ بلا لیا, دنیا تو چلے پے گا, بالغ بھی نہیں ہوئے کیونکہ مستا ختم نبوت دا ہے. پر جدو حضور زہرا نو تکیا نا, فرمایا سنو قیامت تک ہر بندے دی اولاد دا سلسلہ بیٹے دی طرفوں چلے گا, پر میں مصطفیٰ دی اولاد دا سلسلہ زہرا گو تیری ہوئے گی, پتر میرے ہون گے. ٹھیک ہے. اگر آپ تو سمجھا گئی تو بہت شکریہ, ورنہ ایک حدیث پاک تاجے اپن ہو رہے ہیں جتھے تواڈی پوج پئی. الحمدللہ اے بعد کیمرے چو کٹ کے گل لینا بھی راتی شانی آلے بیت وچ مولوی حدیثاں سنا کے نہیں گیا, پر فرق ہے تھوڑا جا. دکھ والی گل ہے بھی میں فیصلہ آباد تقریر کرن گیا تے واپس ہٹیا نا, تے میں آپ ویکھیا بندیاں لال رنگ دے کپڑے پائے. کیڑے رنگ دے؟ ایڈے ایڈے وال, 3 سگٹاں ایسا ہاتھ چ, تے ایتھے گھنگرو بننے, تے 2 فٹ چھال مار کے آندے سن جانے یالی. تسی سارے ہس پئے ہو, دل والی گل تے سمجھے ہی کوئی نہ. بچے پیر علی کا تعارف کرے نہیں ہے, حیدر کرار کا تعارف گھنگرو پانا نہیں ہے, چرس پینا اہل بیت کا تعارف نہیں ہے, شراب پینا اہل بیت کا تعارف نہیں ہے. کیوں؟ میں تینوں دساں پھر اس گھر دا تعارف کی ہے. اس گھر دا تعارف حیا ہے, تقوی ہے, خوف خدا ہے, عشق مصطفیٰ ہے. جب بے کعبہ دی قسم ہے تیرے میرے پیر علی دا تعارف ہے نہیں ہے کہ بندہ چرس پی کے آکھے جانے یا علی دے جھولے لال. لانا علی والا فرمانے نے پوری زندگی کسے شے سانو ایڈا سواد نہیں دیتا جڈا پچھلی رات دے سجدے وچ علی نو چس آ گئی. گل تو ہوئی نا یار, بندہ مسیتے پورا سال نہ بڑے آکھے نوکر پیر علی دا. سمجھنا پڑے گا. تنقید تا نہیں کردا پیا, میں تو سمجھا رہے ہیں آدھی قوم نو. پاکاں دا نام پاک منہ تو ہی پھبدا ہے. شراب دی بوتل سجے ہاتھے چ ہوے تے نعرہ پیر علی دا پھبدا ہے. یہ کسی نو مسئلہ ہے تو منہ تھلے کر لوے. اس گھر کا تعارف کیا ہے؟ اگلی گل تے میں تو کہنا نہیں سبحان اللہ کہو, پر تسے چس لینی. علی مولا فرماتے ہیں اگر قیامت والے دن رب نے علی کو اختیار دیا, علی جنت جانا پسند کرے گا یا مسجد جانا؟ علی پیرانے نے میں رب دی بارگاہ سے قیامت والے دن بھی آکھے گا یا اللہ جنت نہیں میں مسیتے جانا ہے. کیوں؟ جنت دیاں نعمتاں وچ علی نو چس نہیں جڑا رب دے سامنے سجدے وچ علی نو چس آ جاندی ہے. یہ تعارف ہے اس گھر کا. لگدا بندے نا پراوا آ چٹیاں داڑیاں والے علی والے, پچھلی رات مسیتے آن والے علی والے, ماں پیو دا حیا کرن والے علی والے, صحابہ نال ادب کرن والے علی والے. یہ تے کیڑی گل ہوئی بھی بندہ جناب ہر نام توپی کرن تو بعد آکھے میں مانی ہے بڑا وڈا آکھئی تسی وے میں آپ ویکھیا جلے موڑ بندیاں پکی سگٹ لائی لی مولا. تسی ہس پئے ہو, میں رو پیا سا, بس اینا کو فرق سی اپنے دو گھراں دا. بس وہ میں نظارہ تو انہوں دیتا نا. صرف حیدر کرار کا تعارف کیا ہے؟ تسی بھی ہن جا کے سو جانا ہے تے میں بھی جا کے سو جانا ہے 3 گھنٹے. تو ان پتہ پیر علی کی کر دے سن, زمانہ سو جاندا سی علی ویڑے بہ کے قرآن کھول لیندے سن. کوئی مسئلہ نہیں, تو ان پھر موقع تے دیندے ہی پے ہاں. ویڑے چ قرآن کھولنا تے جدوں تک قرآن پڑھنا ادوں تک رونا, جدوں تک قرآن پڑھنا ادوں تک رونا, جدوں تک قرآن پڑھنا ادوں تک رونا. جدوں میں صرف اپنے منڈیاں نو آنا ہو پترو صرف ٹک ٹاک نہیں چلائی دیا. اب گل سنو, جدوں تک پیر علی قرآن پڑھنا ادوں تک رونا. تے ایک دن اینا روئے کہ پتر حسن بھی آ گیا. انہاں کہا ابا روندا کیوں پیا؟ فرمایا پت چپ کرو بیٹا, سونا ڈاڈے نال گلاں کریے تو رون آ ہی جاندا نا. یہ ہے تیرا میرا پیر علی, یہ زہرا پاک کی تربیت کا اثر تھا.
پیر حسن پاک مکے بھی جان تے سواری تے سوار نہ ہون، حج تے بھی جان تے پیدل ٹر کے جان. آج میں بھی جہازاں تے جانا تے اگوں گڈیاں چنگیاں آ جاندیاں نے تے بڑا چس نال جائیدا ہے کہ نبی کا پتر پیدل رب کے کتھے مدینہ تے کتھے مکہ، ایڈا لمحہ پیند کر کے تے پیدل ٹرے. کسی آکھیا ایڈیاں سواریاں نال نے تے کیوں پیندے؟ فرمایا شرم آوندی ہے، مالک اگے جاواں تے سوار ہو کے جاواں. یہ اس گھر کا تعارف ہے. نصر اللہ صاحب میں نے آکھا روٹی پکی کھا لو، میں کہا نہیں میں کھاتے آیا. 1 بج گیا سن، میں کہا ہن میدا خراب ہی کرنا. جے پکی بھی ہوئے تو میرے واسطے روٹی بندے روز چنگی پکاؤندے نے تے تسی بھی کتے جاؤ تو روٹیاں چنگیاں کھاندے ہو. میں جاندا جس پیر علی دا میں نام لین لگیا، جوں دی روٹی تے دودھ دا گلاس. ساڈے تھوڑی جی مرچ بہتی پی جائے تو جنانی دی خیر نہیں. پر حیدر کرار شیر خدا، جوں دی روٹی دودھ دا گلاس. تے حیدر مولا جوں دی روٹی بھی کدے آٹے چھنے دی نہیں کھادی. روٹی ایڈی سخت سی کہ توڑن لگیا بھی زور لاؤنا پیندا سی. میرے جان لگیا واٹس اپ کر دیا جے نہیں تو دس دیا جے علی والا کون ہے. بس یہ تو میں نتیجہ تے دین لگیا نا. حیدر کرار شیر خدا، جوں کی روٹی دودھ کا گلاس. اب تے غلام سامنے آیا تے انہیں ہاتھ بن کے آخیا بادشاہ تہاڈی بھی سمجھ نہیں آئی، جوں دی روٹی خیبر دا قلعہ. دوبارہ ایک باری دوبارہ جن لذت آوے بولے حضور تہاڈی سمجھ نہیں آئی، جوں دی روٹی کھاندے ہو تے خیبر دا قلعہ اکھاڑ دیندے ہو. حیدر مولا دا جواب سننا تے کسے دے ہاتھ تھلے نہ رہنا. فرمایا چپ ہے، خیبر کا قلعہ اکھاڑنا علی کی خوراک کی طاقت نہیں ہے، حیدر کے ایمان کی طاقت ہے. نہیں نہیں نعرہ لاؤں وہ نعرہ حیدری، حیدری. تو اس گھر کی محبت بھی کو اور ان کا پتہ بھی ہو. کدے شراب دے دوران انہاں دا نام نہیں لینا. کدے نہیں کہنا ہو جس بندے نے تو پتہ ہوئے بندہ غلیظ ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، مطلب بندے کر کوئی چرس پی رہا کوئی بوٹی پی رہا تو پیر علی دا نام لوے. ان کا چپ ہے. بڑے پاکیزہ ہستی ہیں بادشاہ، یہ وڈے لوگاں دیاں گلاں. میں ساری زندگی بھی آدھے آپ آکھی جاواں تے گل تے پیڑے چ پتہ لگنی ہے تے قیامت نہ پیڑ چھڑ سجنا اوتے پتہ لگنا بھی دس علی والا کیڑا. میں تینوں دساں علی والے کیڑے نے. پہلے مدینہ چھڑیا، پھر مکہ چھڑیا، پھر کربلا دے میدان وچ پہنچے، پھر تمدم دی پیاس ویکھی، پھر اکبر جا پتر دتا، پھر عباس جا بھرا دتا، پھر انہاں محمد جا پتر دتے. سب کچھ کٹا کے اے علی والے نے صرف مدینے نہیں ایڈا لمبا پینڈا کر کے کربلا سے جا کے سب کچھ کٹا کے علی دے پتر نے سجدہ نہیں چھڑیا، علی دی دھی نے پردہ نہیں چھڑیا. اس وجہ تو اس گھر دا تعارف ہی قرآن و حدیث نال. یہ بڑے پاکیزہ ہستیاں. آخری حدیث، خوش رہو. او اگلے سال تو میری تقریر سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ بس یہ میری کتاب میرے جان تو بعد ایک کتاب چھپے گی، وہ میری کرامت لکھی جائے گی. 55 ڈی 12:30 بجے بندے نو سمجھ آ گئی سی. اس ٹائم تو ویسے کمپیوٹر آف ہوندا ہے بادشاہ تے تانوں سمجھ آ گئی تے بڑی گل ہے. آخری حدیث، اس حدیث تو تنقید نہیں، حدیث سنا رہا میں تانوں. اس گھر دا تعارف منگنا نہیں ونڈنا ہے. واہ تواڈے چپ تو قربان جاواں قربان. ایک بندہ میں ٹکرا تو میں کہا تو بی بی پاک دی شان سناتے ہیں 3 گھنٹے دربار وچ کھلوتیاں رہیاں. کوڑے بندے کوڑ دی منہ سر ہوندا ہے. میں کہا آج کسے سید زادے دی شریف تھی بازار وچ کھلوے تے شریف آدمی اس بوئے چوں نہیں لنگدے، اس چوک چوں نہیں لنگدے، اس گلی چوں نہیں لنگدے، اوندے سید زادی آ رہی ہے. 14 صدیاں بعد تو سید زادی دا ایڈا حیا کریں دس ہوئے محمد دی زہرا.
نالے کیڑا دربار کوڑ بات قیامت دا دن ہوئے گا کیڑا دن جی میری تو اڑی گل آخری تھی پھر آخری ہے جرا حدیث آخری قیامت کا دن ہے آواز آئے گی یا اہل معاشر گردن جھکا لو یا اہل معاشر منادی ندا دے گا او اہل معاشر اجے تو گوڑیاں تے ہاتھ رکھنے مولوی صاحب اجے گوڑے ٹھیک نے عمر تیری اجے 17 سال آتی ہجے تھے نہیں نہ ٹھیک ہے یا اہل معاشر گردن جھکاؤ 3-4 باری کوئی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا یا اہل معاشر گردن جھکاؤ خیر ہے حسن کی ماں جنت جا رہی ہے آدھیاں بہنا بھی گل دھیان نال سنن حسن کی ماں جنت جا ایک بندیاں دے وچوں تو لنگ کے نہیں جانا سی کتنا حیا تھا ہن میں آستہ جی گل کروں دل لگے تے رکھ لیا جے نہیں تے من جان لگا دے دیا جے جدا آخرت نو ایڈا حیا ہے او دا دنیا وچ کیڈا حیا ہوئے گا تقریر سنو یا اہل معاشر ہے منادی ندا دے گا گردن جھکاؤ حسن دی ماں جنت جا رہی ہے کیمرے 1 2 3 تے موبائل بھی اگو 3-4 لگے نے گل میں کر رہے ہیں تے آواز تیر کدے نہیں مارے ایک کلیاں تے نہیں بی بی پاک ٹور کے جانا 70,000 ہوراں سجے 70,000 کھبے 70,000 اگے 70,000 پیچھے میں کنو آکھا سبحان اللہ بس تہاڈا آدھا ہی کمپیوٹر ہے جدا آن ہوئے ہو سمجھ جاوے 70,000 سجے 70,000 کھبے 70,000 اگے 70,000 پیچھے 2,80,000 ہوراں دے وچ حسن مولا دی ماں جنت جاندی ہے آواز آندی ہے تونا سٹ لو زہرا جنت جا رہی ہے تیسری باری بول رہے ہیں بادشاہ یہ تنہا زہرا نہیں جا رہی پروٹوکول یہ ہے 70,000 ہورا سجے تے کھبے تے اگے تے پیچھے ٹوٹل حساب کریے تے 2,80,000 2,80,000 ہورا دے وچ کیڑا جڑا داد دے وے نامی دیو تے زبانہ روز فقیر نو سندا 2,80,000 ہورا دے جرمٹ دے وچ حسن مولا دی ماں جنت جا رہی ہے آواز آندی ہے گردن جھکاؤ گردن جھکاؤ گردن جھکاؤ گردن جھکاؤ گردن جھکاؤ سوڑے اگر کوئی گردن نہ بھی جھکاوندا تے ایڈے راش وچ ویکھ نہیں سکدا سی مینوں سچی دس جیڑی زہرا کلی جنت وچ نہ جاوے کلی دربار وچ کیویں چلے جائے گی شرم نہیں آوندی حیا تعارف ہے اس گھر کا اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک پیدا کیا ہے یہ پاکیزہ نفوس قدسیاں ایک بندے نے میں آکھا انہیں 3 کڑے پائے سن تو میں کی آندہ منت ہے تو میں کہا مسیح مان آن والی منت کنے مننی نہ کرو دین نالے مذاق یار تہاڈی مہربانی آل بیت دا محب کون ہے سویرے بانگ ہوئے تو دکان بند ہو جائے کس دے دھی بین لنگے تو نظر جھک جائے شراب دی بوتل آئے تو ہاتھ رک جائے گناہ دی دعوت ملے تو قدم رک جان کون حیدری شاستہ موڑا ہونی نارا لاؤن دی انما 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 صدقے جڑا چوپے جڑا بولے اللہ دی نسل قرآن پڑھنے والی بن جائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت نا اللہ تعالیٰ نے سال بیت اطہار نبی پاک دے ویڑے نو کس عزت تو نمانیا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
اہل بیتی ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارادہ فرمایا ہر قسم دی نجاست و پلیتی نو اہل بیت تو دور کر دیتا. کوئی ناپاکی اہل بیت دے قریب نہیں آ سکتی, کوئی نجس اہل بیت دے قریب نہیں آ سکتی. سوڑے بے اجازت جا کے گئے جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت چل کے گئے جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. نا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. سجے کھبے والے بھی بولو میرے نال قدر والے. نا ملنگ نو کی پتہ ہوئے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے. گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ لعنت اللہ علیکم دشمنان. بس تمہیں گل سمجھ آ جانی چاہیے تے اسی گل پوری کر دیتی بھی. اس ویڑے دا تعارف ہی ہے علم تے عمل ہے. عمل کوئی نہیں تے موڑ اسی حیدری سر نہ بھی لاؤ تو گل آ ہی سچی ہے. ہاں جے نیرا گھر بیٹھے ہی بندے حیدری بننا ہوں تے نبی دے پتر کدے کربلا نہ جاندے. اقبال تو پوچھا دس بھئی اقبال تم بھی حیدری ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو بڑا پکا حیدری ہوں. کہ کیویں حیدری ہیں؟ انہوں نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. ایک کڑی گل ساڑھے پنڈا دے منڈے لاہور چلے جان تے مہینے بعد ایڈے کچھے پان لگ پئیں. جے کسی نے سمجھ آ جاوے. میں آپ ویکھیا کہ اسلام آباد کام کرن تے وہ ایتھے تے ٹوپی تے سر تے کو صافہ صوفہ رکھ دینے, اوتھے جان تے آٹومیٹک وال کٹائی پھر دینے. ایڈی چھتی اسی گناہ دا اثر پھڑ جانے. اقبال آندا تو آج فلماں ویکھ کے نہ رنگا ہو گیا تے میں تے بڑا پرانا انہاں دے وچ رہ کے آیا مغرب تے میں تے انہاں دی تہذیب تے سوچ تو بڑا واقف ہاں پر مینوں تو کوئی کافر نہیں بدل سکیا. اقبال ایڈا ڈاڈا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا حیدریاں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. خیرہ میں آپ ہی آدھے آپ نے سنا رہے ہیں. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف. تیرا پنجابی ترجمہ کرا ہونا کہ حیدری گندہ نہیں ہوندا, حیدری زانی نہیں ہوندا, شرابی نہیں ہوندا, بدکار نہیں ہوندا. پھر تو سارے پیر علی آج اسی علی علی کر کے کچھ میرے پوچھے سنا پھر راتی کی ہویا گالی علی ہویا بادشاہ حضور دے بیڑے دا ذکر ہویا. ہن باقی السلام علیکم ہلے جلے نہیں ہو. چلو جی نعت شریف شروع اسی اتھے ہی بیٹھے ہیں صاحب نہ نہیں جانا. سبحان اللہ بھائی نعت شریف شروع ہو گئی جی. چلو بادشاہ